کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی اس نشست میں ایک ایسی کامل اور واصل شخصیت پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے جو بے طمع مزاج کے مالک، حقیقی منزلوں کے سالک اور علاقہ دامان پسماندہ علاقہ میں غازہ استغنا سے مزین ہونے کے ساتھ ساتھ مؤثر صلاحیتوں کے امین بھی تھے، جن کا سینہ وحدت الوجود کے انوکھے رازوں کا خزانہ اور حضرت خود اپنے مرشد کی محبت میں پروانہ صفت کے مالک تھے۔ میری مراد عمدۃ الواصلین، زبدۃ العاشقین، غواص بحر معرفت، شہنشاہ ولایت، متوکل علی النصیر حضرت قبلہ خواجہ محمد امیر علیہ رحمت القدیر قدس اللہ سرہ الشریف ہیں۔ سب سے پہلی بات ولادت۔ آپ کی ولادت 13ویں صدی کے اخیر کے اندر یعنی 1280 میں ہوئی۔ واضح رہے حضرت خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ شہنشاہ نقش بند حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر بھی تھے اور ہم عمر بھی تھے۔ آپ کا تعلق یعنی حضرت خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کا تعلق، آپ کے آباء و اجداد کا تعلق علاقہ پنڈ دادن خان ضلع جہلم سے تھا۔ آپ کے والد گرامی درویش منش، صوفی صفت، فقیر مزاج، صاحب حال بزرگ تھے، جن کا نام حضرت قبلہ حاکم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ جی ہاں، پیر ہو تو ایسا جو صرف قیامت کی گرمی کے ساتھ ٹکر لینے کا صرف قائل نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات میں بھی اپنے مرید کی ڈھارس باندھ کر اس کی خوب پشت پناہی کرنے کا بھی قائل ہو۔ ایک شخص جس کی بکری اس دور کے ہندو اور سکھ لے کر چلے گئے، حضرت قبلہ حاکم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ عقیدت مند حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی، حضرت آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے مویشی ہندو اور سکھ لے کر چلے جائیں، آپ کے ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس عقیدت مند کے اس شکوے پر اس اللہ کے فقیر کا خون غیرت سے کھول اٹھا، تسبیح کو مصلے پر رکھ دیا، عصے کو ہاتھ میں پکڑ لیا، ہندو اور سکھ کے گھر چلے گئے۔ جس قلعے پر اس مرید کی بکری باندھی ہوئی تھی اس قلعے کو نکال لیا، اسی قلعے سے، لکڑی کے قلعے سے اس ہندو اور سکھ کی خوب گوش مالی کی، واپس آ کر بکری مرید کو واپس کی اور کہا، اے غریبوں پریشان نہ ہونا، تمہارے حقوق کے تحفظ کے لیے، تمہارے حقوق کی وصولی کے لیے، ہر طوفان بلاخیز سے ٹکر لینے کے لیے حاکم شاہ ہمہ وقت ہمہ جہت تیار رہے گا۔ جذب و مستی میں ڈوبے ہوئے اس اللہ کے فقیر نے آخری عمر کے اندر شادی کی۔ ایک اکلوتا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ جہلم سے دامان۔ دوسری بات سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد ضلع جہلم میں آباد رہے۔ حضرت خواجہ امیر رحمۃ اللہ علیہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بھی پنڈ دادن خان ضلع جہلم میں ہوئی، تو اتنے دور اور دشوار علاقہ دامان میں آپ کا آ جانا، وہاں سے دامان کے اندر آ جانا کہیں سوچ سے بالا تر تو نہیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں موجود ہے، جہاں سے انسان کی جسم کی مٹی اٹھائی جاتی ہے اس کی قبر بھی وہیں بنائی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں ایک صوفی کہتا ہے کہ خود زمین خدا سے طلب کرتی ہے کہ مولا میری آبادی کے لیے مجھ پر فلاں بندہ بھیج دے، میری رونق کے لیے مجھے فلاں بندہ چاہیے، تو خدا کی زمین کی عرض گزاری پر اس بندے کا میلان طبع اس زمین کی طرف ہو جاتا ہے، اس خطے کی طرف ہو جاتا ہے۔ مدینہ کی دھرتی نے مصطفیٰ کو مانگا، گولڑا کی زمین نے مہر علی کو چاہا، اجمیر کے خطے نے معین الدین اجمیری کو طلب کیا، بریلی کی سرزمین نے فتنوں سے مقابلے کے لیے احمد رضا مانگا،
اور دامان کی بے آب و گیا دھرتی نے اپنی رونق اور روشنی کے لیے حضرت خواجہ محمد امیر کو طلب کر لیا۔ جدھر سے گزرتے ہیں دیوانے تیرے، قدم چومتی ہے بہاروں کی دنیا۔ چنانچہ آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ جب عمر رسیدہ ہوئے اور خلوت گزین ہو گئے تو آپ کے جانی دشمن ہندو اور سکھ سمیت دیگر جو آپ کے مخالفین تھے وہ حضرت خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ کے خون کے پیاسے تھے۔ کہتے تھے کہ آپ کے والد حضرت حاکم شاہ صاحب نے ہمارے اوپر بہت سختیاں کی تھیں، لہٰذا بذام خیش وہ یہ کہتے تھے بہت سختیاں کی تھیں، لہٰذا وہی بدلہ ہم تم سے لیں گے۔ اس بچے کو مخاطب ہو کر کہتے تھے۔ حضرت خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ایک دانش مند اور صاحب بصیرت عورت تھی۔ انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دور دراز علاقہ کلاچی کے اندر حضرت خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم کے حصول کے لیے دامان کی سرزمین پر بھیج دیا۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت حاکم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اونچے ٹیلوں پر بیٹھ کر اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے دعا مانگتے۔ کہیں اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ اے وحدہ لا شریک میرے بیٹے کو ہر میدان میں، ولایت میں، درایت میں، امامت میں، معرفت میں، ہر مقام پر، ہر جگہ اونچے سے اونچا رکھنا۔ تیسری بات، بیعت اول اور بیعت ثانی۔ حضرت خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ زمانہ طالب علمی سے زہد اور تقوی جیسی صفات سے متصف تھے۔ آپ دوران تعلیم عشاء کی نماز کے بعد اکیلی مسجد میں اکیلے بیٹھ کر اسماء جمالیہ کا ورد دیر تک کرتے رہتے تھے۔ طالب علم ہو، زمانہ طالب علمی ہو، پھر استاذ بھی اس وقت موجود نہ ہو، پھر مسجد بھی اکیلی ہو، پھر وہ طالب علم بھی اکیلا ہو، پھر وقت بھی رات کا ہو، یہ زندہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ محبت مولا کے اندر مست اور بے خود ہو کر کسی مرشد کی تلاش میں حضرت خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکل پڑے۔ بیعت اول، گھر سے باہر نکل پڑے۔ جب گھر سے باہر نکلے تو عالی مرتبت سند الاولیاء حضرت خواجہ محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے امام حضرت خواجہ محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں موسیٰ زئی شریف حاضر ہو گئے۔ آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے اوراد و وظائف کو بالترتیب جاری رکھا، مگر اندر کا انسان ابھی ہلچل میں تھا۔ آپ کا ضمیر مزید تسلی اور تسکین کا متلاشی تھا۔ صوفیاء کے دو حال ہوتے ہیں، متصوفین جانتے ہیں۔ ایک کا نام وحدت الشہود ہے، دوسرے حال کا نام وحدت الشہود اور دوسرے حال کا نام وحدت الوجود ہے۔ آپ کے اوپر وحدت الشہود کے بعد وحدت الوجود کے حال کا ورود ہونے لگ گیا۔ جو ہی وحدت الوجود کے حال کا ورود ہونے لگا، کیونکہ وحدت الشہود سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا موقف، وحدت الوجود سلسلہ عالیہ چشتیہ کا موقف۔ آپ کی بیعت سلسلہ نقشبندیہ میں تھی اور سلسلہ چشتیہ کے مطابق وحدت الوجود کے حال کا ورود ہونے لگ گیا تو اپنے مرشد کے پاس پہنچ گئے۔ جو ہی اپنے مرشد کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا مکمل حال کر سنایا، انہوں نے تسلی کے لیے کچھ وظائف تبدیل کر کے ارشاد فرمائے، مگر تقدیر میں تحریر درد دل کا علاج کامل طور پر ان وظائف سے بھی نہ ہو سکا۔ دوسری مرتبہ پھر اپنے مرشد کے پاس پہنچ گئے، واردات قلبی اپنے شیخ کے سامنے بیان کیے تو حضرت خواجہ محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے صاف اور واضح الفاظ میں اپنے مرید خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ کو فرما دیا، آپ کے احوال ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بالکل مطابق اور موافق معلوم نہیں ہوتے، لہٰذا آپ کے درد کا مداوا کسی اور شفا خانے میں تلاش کرنا ہوگا۔ حضرت خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ جذبات کا سیلاب متلاطم
انتہائی افسردہ حالت میں واپس گھر پہنچ گئے۔ میں قدح عرفان کا بادہ نوش، عشق و محبت کا یہ دہکتا ہوا انگارہ، گھر پہنچ کر مزید گرمی پکڑ گیا۔ وحدت الوجود کے جذبات کا کارواں آخر کار نصف النہار یعنی عروج کو جا پہنچا۔ بس اسی ہلچل میں ڈرتے ڈرتے تیسری مرتبہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں موسیٰ زئی شریف پھر پہنچ گئے۔ اپنے دل کے ارمان اور اندر کی آرزوئے شوق کا ایک بار پھر اظہار کیا۔ آپ نے جلال فرماتے ہوئے، خواجہ محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جلال فرماتے ہوئے فرمایا کہ میاں ہم افغانستان کی تیاری کر چکے ہیں، لہٰذا آپ کی لمبی لمبی داستانیں سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، السلام علیکم۔ ایک روحانی آپ کی طرف سے ہی ایک روحانی اور باریک اشارہ پا کر، عشق کی بٹھی میں سلگ کر، کئی صعوبتوں کو جھیل کر، نشاط و طرب کے شوق انگیز لمحوں سے گزر کر، شدت اضطراب کے عالم میں ارمانوں کا ہجوم لے کر بھیگی پلکوں سے قطب عالم مہر علی کی بارگاہ میں یہ پہنچ گئے۔ مدتوں سے ایک پیاس روح چشمہ رحمت سے سیراب ہو کر سکون پا گئی۔ اپنے سابقہ حالات، وحدت الوجود کے قلبی واردات کا تفصیلی ذکر حضرت مہر علی کی بارگاہ میں استفساراً عرض کیا۔ آپ اس وقت ظہر کی سنتوں کی تیاری میں تھے۔ آپ نے حضرت خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ کلیم اللہ جہان آبادی کی مشہور اور معروف تصنیف تصوف پر مشتمل کشکول کلیمی تھما دی۔ فرمایا اس کا مطالعہ کرو، میں ظہر کی سنتیں ادا کر لوں۔ اتنا لمبا وقت گزر گیا، جو معاملہ حل نہ ہوا، 4 رکعتی نماز کے وقت کے اندر وہ معاملہ حل ہو کر رہ گیا۔ فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ سے کئی حوالہ جات سے حضرت خواجہ محمد امیر فرماتے ہیں الجھے ہوئے اور اٹکے ہوئے مسائل بھی حضرت قطب عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حل کر کے رکھ دیے۔ مچھلی کو پانی، پروانے کو شمع، بلبل کو پھول مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے۔ کسی بات کی کوئی اور ضرورت ہے، پوچھنا ہے سوال تو پوچھ سکتے ہو۔ آخر کار حضرت خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مہر علی سے بیعت ہونے کا اظہار اور استفسار کر دیا۔ مرشد اول کے پاس حاضری دینے کی شرط پر، مرشد اول کے پاس حاضری دینے کی شرط پر حضرت مہر علی نے آپ کو بیعت بھی فرما لیا اور خلافت بھی عطا کر دی، اور آگے بیعت کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرما دی، کئی اوراد و وظائف کی اجازت بھی بخش دی۔ معاملات کے حل کے لیے آپ نے کئی اوراد و وظائف آپ نے اجازتاً آپ کو بتا دیے۔ پس یوں حضرت خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ سے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں داخل ہو گئے، مگر یاد رہے حضرت خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ کا صرف سلسلہ تبدیل نہیں ہوا مہر علی کے پاس جا کر، وہاں جا کر کسی مصلحت اور حکمت کی بنیاد پر حضرت مہر علی نے آپ کا نام بھی تبدیل کر دیا۔ پہلے آپ کا نام محمد دین تھا، کسی حکمت کی بنا پر حضرت مہر علی نے آپ کا نام محمد دین سے محمد امیر موسوم کر دیا۔ حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی کافی خط و کتابت بھی جاری رہی، جس میں تجلی آفاقی، تجلی نفسی، فرد سالک، مرد واصل، طے زمانی، طے مکانی، آ جا کے من رسیدم، امکان نیست کسرا اور دیگر مسائل تصوف کی اور دیگر تصوف کی اصطلاحات بھی اس خط کے اندر مرید اور پیر کے درمیان زیر بحث رہتی تھی۔ یہ آپ کی بیعت اول اور بیعت ثانی کی دلچسپ داستان ہے۔
چوتھی چیز ہے حضرت خواجہ محمد امیر کی حضرت مہر علی سے آخری ملاقات۔ حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف سے واپس آ رہے تھے، شاہ عالم اسٹیشن پر ٹرین رکی، حضرت مہر علی نے خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ لیا، عفت معاب روحوں کی ملاقات کا یہ عالم شاہ عالم اسٹیشن پر پیش آیا، پوچھا ہاتھ پکڑ کر، مہر علی نے اپنے مرید خواجہ محمد امیر سے پوچھا بتاؤ پیاس بجھی ہے یا باقی ہے؟ حضرت خواجہ محمد امیر عرض کرتے ہیں الحمدللہ باقی نہیں بجھ گئی ہے۔ تو حضرت مہر علی نے فرمایا کہ پھر خدا کے حوالے، آپ کے اس اشارے کو میں سمجھ گیا، حضرت فرماتے ہیں آپ کے اس اشارے کو میں سمجھ گیا کہ شاید حیات مستعار کے اندر، جہان فانی کے اندر پیر اور مرید کی یہ آخری ملاقات ہو، اور واقعی اسی طرح ہوا۔ حیات مستعار کے اندر حضرت خواجہ امیر رحمۃ اللہ علیہ کی اور قطب عالم کی یہ آخری ملاقات ہی ثابت ہوئی۔ عقیدت بھری نگاہ مہر علی کے اٹھتے ہوئے قدموں کا بوسہ دیتی رہی، چراغ قدس کا پروانہ اپنی جان آرزو کو کافی دیر خاموش نظروں سے دیکھتا رہا، اپنے مقصود کو، اپنی جان آرزو کو خاموش نظروں سے کافی دیر تک دیکھتا رہا، پھر دست بوسی کر کے اجازت لے کر شاہ عالم اسٹیشن سے واپس اٹل شریف چل پڑا۔ راستے میں روتے ہوئے حضرت خواجہ امیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا ما سوا مہر علی کے۔ علماء جانتے ہیں عدم معرفت بلندی مراتب کی دلیل ہوتی ہے۔ پانچویں چیز خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ کی معنی خیز گفتگو۔ مادہ اور روح دونوں کے امتزاج کا نام حقیقت ہے، تصوف کے اسرار و رموز سے شناسائی کا نام طریقت ہے، حدود خودی کے تعین کا نام شریعت ہے۔ جن لوگوں نے حضرت خواجہ امیر رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سنی، آپ کے مرتب شدہ رسائل پڑھے اور دیکھے، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت خواجہ امیر رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو، کلام، بیان شریعت، طریقت اور حقیقت کے تمام زاویوں کو چھوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی اور معلوم ہوتی تھی۔ اس گل بدن کے حسن کی تزئین اور ہے، سیکھے ابھی بہار سلیقے بہار کے، ساقی نہ ہو نصیر تو ویراں ہے میں کدا، ایسے میں کیا کریں گے یہاں دن گزار کے۔ تو اس گل بدن کے حسن کی تزئین اور ہے، حکمت آمیز لہجہ، مصلحت آمیز گفتگو، مرید کو برائیوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اچھائیوں پر مرید کو آفرین اور شاباش پیش کرنا، حضرت خواجہ امیر کی یہ واحد پہچان تھی۔ تخیل کی رفعت کوئی سمجھے تو صحیح، افکار کی عظمت کوئی سمجھے تو صحیح، کونین کی روداد کا عنوان ہے تو، انسان کی حقیقت کوئی سمجھے تو صحیح۔ بہرحال ان کی معنی خیز گفتگو سے صرف 3 باتیں اپنے سامعین کے سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ پہلی بات، آخری ایام میں آپ کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا، آخری ایام کے اندر عرض کرتا ہے حضرت جاتے جاتے، کیونکہ وہ آپ کے آخری ایام تھے، رخصت ہونے کے قریب تھا وقت، حضرت جاتے جاتے کامیابی کا راز، سرفرازی کا نقطہ اور پرسکون زندگی کا اصول تو سمجھا دو۔ حضرت اپنی چارپائی پر اٹھ بیٹھے، فرمایا کالے حرفوں والے مولوی سے بچے رہنا، یہی تمہارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ دریا میں کوزہ رکھ دیا یا کوزے میں دریا رکھ دیا۔ کالے حرف سے مراد کیا ہے؟ حرف سے مراد دل ہے، یعنی کالے دل والے مولوی سے بچ کر رہنا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ یہ مفہوم باب بھلے شاہ نے اپنے الفاظ اور انداز میں اس طرح بیان کیا تھا کہ شکلاں ویک نہ بھلنے ہرگز، باہروں لال تے اندروں کالڑیاں۔ یہی مفہوم اور مضمون شیخ سعدی نے اس انداز سے بیان کیا تھا، سعدیہ شیرازیہ سبق مدے کمزاد را، کمزاد گر ملا شود دشنام دہد استاز را۔ یہی مفہوم حضرت مہر علی نے اس انداز میں بیان کیا تھا کہ کالے حرف والا مولوی سانپ سے بھی زیادہ مضر اور نقصان دہ اور مہلک ہے۔ وجہ
آپ نے فرمایا اس لیے کہ سانپ تمہاری جان کا نقصان کر سکتا ہے، کالے حرف والے مولوی کا خطاب تمہارے ایمان کا نقصان کر سکتا ہے۔ تو حضرت خواجہ امیر رحمۃ اللہ علیہ کی معنی خیز گفتگو کا یہ جملہ، تو بس آپ کا مقصد کیا تھا کہ اس مولویوں سے، ان مولویوں سے بچے رہنا جن کی نظر صرف الفاظ پر ہوتی ہے، ظاہر پر ہوتی ہے، کتاب پر ہوتی ہے، ان سے بچے رہنا، ان کے ساتھ جڑ جانا جن کی نظر محبوب کے چہرے لاجواب پر ہوتی ہے۔ بہرحال ان کے ساتھ جڑ کر رہنا تمہارے لیے پرسکون زندگی کا خاموش پیغام ہے۔ آپ کی معنی خیز کلام کا دوسرا نقطہ، فرمایا پیر کے اوپر 3 قرض ہیں، مرید کے اوپر قرض، مرید کے اوپر فرض نہ، پیر کے اوپر 3 قرض ہیں مرید کے، اور 3 فرض ہیں پیر پر۔ کون سے؟ فرمایا موت کے سکرات کے وقت مرید کی نگہبانی کرنا، 1، منکر نکیر کے سوال و جواب کے وقت مرید کی مدد کرنا، 2، تیسرا فرمایا حشر کے دن مرید کو ہاتھ اور بازو سے پکڑ کر بارگاہ رسول میں پیش کر دینا۔ یہ حضرت خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کے 3 فرض اور قرض بیان کر دیے۔ معنی خیز گفتگو کا تیسرا نقطہ، فرمایا ولی مثل کنویں کے ہوتا ہے۔ کیوں ولی کو کنویں کی مثال سے سمجھایا؟ اس لیے کہ کنویں کے اندر جب کوزے جا رہے ہوتے ہیں تو خالی ہوتے ہیں، جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی آدمی جائے گا تو خالی ہوگا، جب واپس آئے گا تو پھر خالی نہیں ہوگا بلکہ دامن بھر کر لے آئے گا۔ چھٹی چیز ہے کثرت ذکر اور سراپہ عجز۔ سپید سحر کے وقت حضرت ایک دن تسبیح پڑھ رہے تھے، 10 دانے اکٹھے ڈال رہے تھے۔ ایک عقیدت مند نے عرض کیا حضرت 10 دانے اکٹھے ڈال رہے ہو، اتنے جلدی پڑھ لیتے ہو؟ آپ نے فرمایا خاموش، جب کوئی اللہ کا خاص بندہ کثرت سے ذکر کرتا رہتا ہے، کرتا 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 وہ ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے، ایک ایسی منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، اس کی خود تسبیح ذاکر بن جاتی ہے۔ عجز اور انکساری کا یہ عالم کہ آپ کی کمر جھکی رہتی تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ ضعف کی وجہ سے جھکی رہتی تھی، مگر بعض محرم راز عقیدت مندوں نے کہا نہیں، حضرت خود عاجزی کی وجہ سے خود آپ جھکے رہتے تھے، کیونکہ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین۔ حضرت والد گرامی استاذ العلماء حضرت شیخ القرآن مولانا محمد منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشائخ اٹل شریف سے ایک قلبی عقیدت رکھتے تھے۔ مشائخ اٹل شریف کے ہر فرد کا ادب اپنے پیر خانے کی طرح بجا لاتے تھے۔ اٹل شریف کے خلیفہ خاص محترم عطا اللہ راز صاحب مرحوم بتایا کرتے تھے کہ مشائخ اٹل شریف سے استاذ العلماء مولانا محمد منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت کیوں تھی؟ فرمایا کئی وجوہات تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مشائخ اٹل شریف سے مجھے کافی وظائف کی اجازت ہے، اور دینی رکاوٹوں کے اندر میں نے ان وظائف کو، ان اوراد کو بہت ہی زیادہ مؤثر پایا۔ یہی قلبی عقیدت اور یہی قلبی محبت کہ خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس پاک کی آخری نشست کا آخری خطاب حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہوتا تھا۔ 7ویں بات ہے جانشین والی دامان۔ والی دامان کا جانشین، رحمتوں کا دربار جوش میں تھا، ارمان شوق میں ڈوبی ہوئی صدا سے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حضرت خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر حضرت خواجہ محمد شمس الدین اٹلوی کے لیے دعا مانگی، تمام ذمہ داریاں نبھانے کے لیے دعا کی۔ مرد کلندر کی یہ دعا پذیرائی کے اعزاز سے، شرف قبولیت سے نواز دی گئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ اور کس طرح قبول ہوئی کہ گلشن اسلام کی شادابی اور اپنے تمام عقیدت مندوں کی سیرابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو محبوب رحمان کا درجہ دے دیا۔
وصال و انتقال مگر بے مثال۔ اس دنیا ناپائیدار میں آنا جانے کی تمہید ہوتا ہے، فنا بقا کے لیے پہلا زینہ ہے۔ کون ہے جو اس دنیا میں آیا مگر گیا نہیں؟ بہرحال بیمار عشق حیات کی آخری منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ناتوانی اور ضعف کی شدت سے آواز مدھم پڑ گئی۔ میدان ولایت میں چلنے والے آج ایک عاشق کی آخری شام تھی۔ آنکھیں بند، ماتھے پر پسینہ، زبان پر اسمائے جمالیہ کا ورد، دھیمی سی آواز میں حضرت خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا جو موقع پر موجود تھے کہ بتاؤ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کب ہوا؟ صاحب فراست لوگ پہچان گئے کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ فرط محبت سے عقیدت مندوں نے جواب دیا، حضرت ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 3 ربیع الاول کو ہوا۔ مسکراتے ہوئے خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو پھر بتاؤ آج ربیع الاول کی کیا تاریخ ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا حضرت آج ربیع الاول کی 3 ہے۔ زہے نصیب خواجہ امیر، زہے نصیب، تیری زندگی کی آخری خواہش اور آخری تمنا کو بھی پورا کر کے رکھ دیا گیا کہ میں اس دن اس جہان سے رخصت ہو جاؤں۔ یہ حضرت خواجہ امیر کی آخری تمنا تھی، میں اس دن اس جہان سے رخصت ہو جاؤں جس دن محبوب مصطفیٰ اس جہان سے رخصت ہوئے تھے۔ بے چین مریدوں کی آسودگی کے لیے فیروز بخت نوجوان خواجہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ بولے، اے رونے والو مطمئن رہو، تمہارا پیر تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ دل کا کشور فتح کر دینے والی یہ آواز رونے والے مریدوں کے لیے حوض کوثر کے جام کا کام کر گئی۔ المختصر، انہیں کیا خطرہ، انہیں کیا دھڑکا، انہیں کیا خدشہ، خواجہ محمد امیر رحمت اللہ علیہ کی نظر آخری وقت کن دیل عرش کے نور کا دیدار کر رہی تھی۔ دل میں عشق و ایمان کی مقدس امانت حضرت خواجہ امیر محفوظ کر کے جا رہے تھے۔ سخت زمین میں، خزاں رسیدہ ماحول میں، بہار مزاج شجر سایہ دار، دامان کی جہالتوں کی کڑی دھوپ میں رحمتوں کا سائبان، خشک جھاڑیوں میں مہکتا ہوا پھول، جنگ و جدال کے گھمنڈ گھیر اندھیروں میں الفت و محبت کا قطب نما، مریدوں کے قلق و اضطراب کو ختم کرنے والا یہ نسخہ کیمیا خواجہ محمد امیر رحمت اللہ علیہ 3 ربیع الاول 11 ستمبر 1926 بروز جمعۃ المبارک عشق و ایمان کا گنجے گرام آیا ساتھ لے کر اس جہان سے انتقال فرما گئے۔ سارے علاقہ میں کوہرام مچ گیا، آس پاس کی آبادیاں سمٹ کر آ گئیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا چہرے سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی، ہونٹوں پر تبسم رقص کر رہا تھا۔ جانے والا خواجہ محمد امیر خالی ہاتھ نہیں، کونین کی خلعتیں کفن کے پردوں میں چھپا کر جا رہا تھا۔ تصویر شوق بنے ہوئے عقیدت مندوں کا ہجوم کلمہ شہادت اور درود مصطفیٰ کی صدا بلند کرتا ہوا تدفین کر رہا تھا۔ جمال یار تو نے دل پہ قابو پا لیا، آخر تیرا جادو بڑا چلتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ نصیر ان کی پرستش آپ ہی تنہا نہیں کرتے، زمانہ ان کی صورت پہ فدا معلوم ہوتا ہے، زمانہ ان کی صورت پہ فدا معلوم ہوتا ہے۔ دل سے خیال یار بھلانا محال ہے، اس دل میں اب تو غیر کا آنا محال ہے۔ مشتاق میں یار کا بھی ہے نشہ عجب، بے ہوش ہو کہ ہوش میں آنا محال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔